ایک شخص نام اس کا شداد تھا. اللہ نے اس کو جیسا کہ کہا کہ یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، ایک امتحان ہوتا ہے، اس کو پیسہ، دولت، شہرت، پاور، ہر چیز سے نوازا تھا. وہ یہ تب سب پا کے اللہ کی رحمتوں اور عنایتوں کو یہ سمجھا کہ شاید وہ اس کا حقدار تھا. تو اس نے نعوذ باللہ کچھ ایسی گفتگو کرنا شروع کر دی. بہت سے لوگ جو اللہ کے دین پر تھے، ایمان والے تھے، ایک واحد خدا کو مانتے تھے، وہ ان کے پاس آنے لگے، اس شخص کے پاس آنے لگے جو اس وقت اس دور کا مالک تھا، حکمران تھا. جب اس کے پاس آئے تو اس کو سمجھاتے اللہ کے ولی جو انبیاء کے وارث تھے، اور اس جو کلام جو اللہ نے مختلف صحیفے اور کتابیں بھیجی اس دنیا کے اندر، اس دور کے اندر، تو یہ وہ لوگ جو تو اللہ والے تھے، وہ اس شخص کے پاس آتے اور اس سے کہتے کہ یہ سب فانی ہے، صرف وہ واحد ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، تم صرف اس کی عبادت کرو. یہ آگے سے حجتیں دیتا. وہ کہتا کہ مجھے کیا ملے گا اگر میں تمہارے بتائے ہوئے اللہ کی مانوں گا، تو مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں تو خود ہر چیز کے اوپر حاکم ہوں، ہر چیز میرے قبضے میں ہے. بہرحال وہ اللہ کے ولی، اللہ کے جو بندے تھے، وہ اس کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے. آخر میں تھک ہار کے انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے تو ہم تمہیں آخر میں ایک ہی بات کہنا چاہتے ہیں حجت تمام کرنے کے لیے، کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، اور اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں یوم آخرت، یوم جزا، جنت کا مقام دے گا. جب اس نے جنت کا نام سنا تو وہ تھوڑی سی اس کی وہ جس کہتے ہیں نا سرپرائزڈ ہوا، اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو نو، وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ جنت کیسی ہوگی. اس نے طلب کرنا شروع کر دیا جو وہاں پر ولی تھے، جو اولیاء، جو بزرگان دین تھے. ان سے کہا یہ جنت کیسی ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ وہاں پر اس طرح سے نہریں بہیں گی، اس طرح سے اللہ آسانیاں دے گا، وہاں پر ہر چیز کھانے والی ہوگی، جو ہم سوچیں گے وہ وہاں پر موجود ہوگا، اللہ کی تمام نعمتیں وہاں پر موجود ہوں گی، وہاں پر نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں. جب انہوں نے یہ سارا ماجرا ایکسپلین کیا تو وہ ہنسنے لگا، بہت زور سے کہے مار کے ہنسنے لگا. تو اس نے کہا اس میں کیا مشکل ہے؟ اگر تم اس بات کے اوپر مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں فقیری میں آ جاؤں اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے لگوں اور اس سے مانگنے لگوں اور میں منگتا بن جاؤں، یہ جنت تو میں خود بھی بنا سکتا ہوں. بہرحال جب یہ گفتگو ہوئی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اس شخص نے اپنے جتنے بھی اعلیٰ افسران تھے جو حکومت وقت کے پاس تھے، ان کو بلایا اپنے پاس. ان کو بلانے کے بعد یہ کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک آرڈر دیتا ہوں. اس نے آرڈرز دیے، اور وہ آرڈر یہ تھا کہ تم جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے ویسا ایک شہر تعمیر کرو. وہ شہر تعمیر کرو جس میں یہ تمام سہولیات اور ہر چیز جہاں جس کا کوئی خیال کر سکتا ہے وہ تک وہاں پر موجود ہو. 100 لوگ جو اس کے آفیسرز تھے آئے، ان 100 لوگوں نے آگے 100 لوگوں کی ٹیمز بنائی اور اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا، ایک ایسے شہر کے اوپر کہ جس کی جو کہ جنت جو ایکسپلین کی گئی تھی اس سے بھی زیادہ اس کے اوپر محنت کی گئی، اس سے بھی زیادہ اس کے اوپر سونے کی دیواریں، ہیرے جواہرات سے نہریں نکالی گئیں، اور ایسی خوشبو عنبر کی جو ہے وہ چھڑکائی گئی. اور وہ تقریباً کوئی آپ یہ سمجھیں 12 سال لگے، تقریباً 12 سال لگے اس جنت کو بننے کے لیے. جب وہ جنت تیار ہو گئی، اور آپ یہ دیکھیے کہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اتنا بڑا کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی ملک کے پریزیڈنٹ کیوں نہ ہو، جب وہ پروجیکٹ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ وہاں جا کر چکر لگاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اس دوران جب وہ جنت بن رہی تھی تو وہ جو شداد تھا وہ دور سے کھڑا ہو کر اس جنت کا نظارہ کرتا تھا، مگر اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں اس روز یہاں پر قدم رکھوں گا کہ جس روز یہ جنت تیار ہو جائے گی. بہرحال 12 سال تک دن رات وہاں پر کام ہوتا رہا، جنت تیار ہوتی رہی، دنیاوی جنت. اس کو تعمیر کرنے کے لیے بے انتہا جو ہے پیسہ لگایا گیا. جب وہ جنت تیار ہو گئی 12 سال کے بعد، اب خوب جوش و خروش سے تیاریاں ہو رہی ہیں کہ اب انوگریشن ہوگی اس جنت کی.
اور شداد جو ہے وہ خود آئے گا اور وہاں پر قدم رکھے گا. اس کی آمد کے لیے، اس کے ویلکم کے لیے بے انتہا لوگوں کو بلایا گیا. اندر باہر لوگ جو ہے تیاریاں کر رہے ہیں، پھول لے کے کھڑے ہیں. وہ شخص یعنی شداد جو ہے وہ اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر اس نے سفر کرنا شروع کیا. جہاں پر اس کا محل تھا وہاں سے اس شہر کی طرف جہاں پر اس کی تخلیق کی گئی جنت، جو لوگوں نے تخلیق کی تھی وہ جنت تیار کی گئی. اور جب وہ اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ وہاں پر پہنچا تو جیسے ہی وہ اپنی اس باغ ارم یا آدِ ارم یا جو دنیاوی جنت اس نے بنائی تھی، جب وہاں پر پیر رکھنے کے لیے لگا، بالکل انٹر ہونے لگا، تو وہاں پر ایک شخص جو ہے ایک دم اس کے سامنے آن کھڑا ہوا. جب اس کے سامنے وہ شخص آ کر کھڑا ہوا تو شداد کو بہت غصہ چڑھا. اس نے کہا یہ تمہاری ایسی جرت کہ تم میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہو. اب جب کہ میں انٹر ہونے لگا ہوں اس جنت کے اندر جس کا میں نے 12 سال انتظار کیا ہے، تو تم میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہو، تمہاری ایسی جرت. تو اس نے کہا کہ اسے پھر اپنا انٹروڈکشن کرایا. اس نے پوچھا جب شداد نے کہ تم ہو کون، تمہاری اتنی جرت کیسے ہو؟ تو وہ شخص جو ہے وہ مسکرا کے کہنے لگا میرا نام ملک الموت ہے، میں وہ فرشتہ ہوں جو تیری جان نکالنے کے لیے آیا ہوں. جب اس نے یہ بات کہی تو اس کے پسینے چھوٹ گئے شداد کے اور کہنے لگا اگر تم مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو تو میں نے اپنی بنائی ہوئی جنت ہے میں اس کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے بہت سختی سے کہا کہ مجھے آرڈر نہیں ہے، میرے رب کی طرف سے مجھے اجازت نہیں ہے. اس کے اوپر اس نے کہا کہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ بس مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اس جنت کے اندر قدم رکھ سکوں. تو آگے سے ملک الموت نے کہا کہ تو جو دنیاوی خدا بنا بیٹھا ہے، میرے خدا نے، تیرے خدا نے جو رب کائنات ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، مجھے اس نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں ابھی کے ابھی تیری جان نکال لوں. اور بالکل ایسا ہی ہوا. اور آپ یہ یاد رکھیے کہ اس سے پہلے جب یہ تمام ماجرا ہو رہا تھا تو وہ تمام ولی اولیاء جن کے کہنے پر شداد نے یہ جنت بنائی تھی، جن کے کہنے سے مراد یہ ہے کہ جن کی اس کو ہدایت دینے کے اوپر، اس کی رہنمائی کرنے کے اوپر، جن کے ساتھ اس نے بحث کی اور جس کی ضد میں اس نے جنت بنائی، وہ تمام لوگ وہاں پر موجود تھے. ان تمام لوگوں کی اس راستے میں جب یہ جا رہا تھا تو اس راستے میں ہتک آمیز گفتگو کر رہا تھا، ان کو ڈسرسپیکٹ کر رہا تھا کہ تم بڑا شوشہ مارتے تھے اپنے اللہ کی، اور دیکھو مجھ شداد کو دیکھو کہ کس طرح سے وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ اس جنت میں پاؤں رکھنے جا رہا ہے، اس میں قدم رکھنے جا رہا ہے کہ جس کی جنت میں نے خود بنائی ہے. تو میں ہی نعوذ باللہ مالک ہوں، میں ہی خالق ہوں، اس جنت کا خالق بھی میں ہوں، اور تمام چیزیں جو ہیں وہ میرے سامنے نعوذ باللہ جھکتی ہیں. بہرحال وہ جب قدم پہلا رکھنے لگا تو ملک الموت نے اس کی جان نکال لی. اور یہ منظر وہاں موجود تمام لوگوں نے دیکھا کہ وہ سرکش انسان جو اس قدر بڑے بڑے الفاظ اپنے منہ سے نکال رہا تھا کہ کچھ ایسا نہیں، کوئی خدا نہیں، بس جو ہوں میں ہوں، جو جھکتے ہیں لوگ میرے، تمام دنیا میرے غلام ہے، تمام پاور مجھ سے ہے، میں ہی ہر چیز کا مالک ہوں. کس طرح سے رب اپنی قدرت سے جب ہم تکبر کرتے ہیں اس دنیا کے اندر، چاہے وہ حسن کا تکبر ہو، چاہے وہ مال کا تکبر ہو، چاہے وہ اولاد کا تکبر ہو، چاہے وہ اچھی ایجوکیشن کا تکبر ہو، علم کا تکبر ہو، چاہے وہ کسی پاور کا تکبر ہو، ایک لمحے میں کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہماری زندگی کی ان بڑے بڑے الفاظ کو ہمارے سامنے لے کر آتا ہے اور ہم اپنا ساموں لے کر رہ جاتے ہیں. مختلف روایات میں ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے ایک زوردار چیخ ماری کہ جس کی وجہ سے وہ تمام شہر جس کو نام دیا گیا تھا باغ ارم کا، آد ارم کا اور شداد کی جنت کا، وہ شہر جو ہے وہ نیست و نابود ہو گیا. وہ
بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ الٹ گیا، بالکل نظروں سے اوجھل ہو گیا. تو یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو تکبر کرتے ہیں، جو غرور کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ اللہ کے مقابلے میں آ کر اس دنیا میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ ہم لوگوں کو بہترین طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں وہ عطا کرے عاجزی جو آقا نے ہمیں سکھائی ہے. اللہ ہمیں بہترین طریقے سے، بہترین عمل کے ساتھ، بہترین سوچوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کی جو ارواح ہیں نا، جو ہماری روحیں ہیں، وہ بہت پیور ہیں، مگر جس طرح سے ہم اپنی زندگی میں ہر چیز کو صاف کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنی روح کو بھی صاف کرنے کی بے انتہا ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ 6 دن، 1 ہفتہ، 10 دن اپنے گھر کی صفائی نہ کریں، کسی واش روم کی صفائی نہ کریں، کسی شیشے کو صاف نہ کریں، تو نشان دھبے پڑ جاتے ہیں. رائٹ؟ سو ان نشانوں کو، ان دھبوں کو روزانہ صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم کرتے کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہم لوگوں کو تو کوشش کرتے ہیں کہ بہت بہترین بنا دیں، ان کے اوپر انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں، مگر جب اپنی باری آتی ہے تو اپنے آپ کے اوپر بالکل فوکس نہیں رہتا. اپنی ارواح کو اپ لفٹ کیجیے، اپنی ارواح کو امپاور کیجیے. بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہوں. ایز آئی آلویز سے، لسن ٹو دا میڈیٹیشن ایوری ڈے. دن میں ہر نماز کے بعد یا پہلے میڈیٹیشن سنیے، تاکہ اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہوں. تاکہ جب آپ نماز پڑھیں، تاکہ جب آپ الحمدللہ کہیں، تاکہ جب آپ سبحان اللہ کہیں، جب آپ اللہ اکبر کہیں، تو آپ اس کے ساتھ کنیکٹڈ محسوس کریں. اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے رب کی موجودگی کے احساس میں رکھے. شیطان سے اللہ ہمیں بچا کر رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، اور ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے. Look after yourselves. السلام علیکم.